میں نے کل عرض کیا تھا، اس کو ہٹائیے ذرا، اس کو ہٹائیے. میں نے کل عرض کیا تھا آپ کے سامنے کہ اختلاف چلتا ہے فقہ پر. تو میں نے عرض کیا اور ابھی میں نے آپ کے سامنے بیان کیا کہ ہمارا موقف کوئی مناظرہ نہیں، کوئی مباحثہ نہیں، کوئی قتل و غارت نہیں، کوئی فرقہ واریت نہیں. قرآن ہے، بیان ہوا، آیت آئی، تفسیر کی. اس سے پہلے میں نے کوئی آیت کی تفسیر کی نہیں کی، اس لیے کہ جناب جو آیت آئی اس کی تفسیر کرنا مجھے ضروری ہے. اور تفسیر جب میں تنقید کی نیت سے نہیں کر رہا، اگر کوئی ظالم مجھے زبردستی متون کہے تو وہ اپنے اعمال خود بھوگتے گا، میں اس کو ذمہ دار نہیں. میں محض ایک موضوع کی وضاحت کر رہا ہوں. اب سنیے، صحابہ کرام سے الحمدللہ ہمارے تک فقہ پہنچا، اس کے دلائل تو الگ جگہ پر ہے. لیکن فقہ جعفریہ اور یہ جو کہا جاتا ہے کہ اہل تشیع حضرات کا یہ کہنا کہ جناب ہمارے نزدیک ہمارا جتنا فقہ پہنچا ہے وہ سارا فقہ ہمیں حضرت ابو عبداللہ حضرت جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ سے منسوب ہے. تو آیا یہ کہاں تک حقیقت ہے میں آپ کو بیان کر دوں کہ جناب آیا حضرت جعفر علیہ السلام سے جو فقہ موجود ہے آیا وہ اہل تشیع کے پاس ہے یا ہمارے پاس ہے؟ وہ کہاں پر موجود ہے؟ تو ایک دفعہ درود پاک پڑھیے آپ. دیکھیے میرا بیان اس وقت انٹرنیٹ پر جا رہا ہے، انشاءاللہ میری باتوں سے اہل تشیع حضرات بھی متفق ہوں گے. اور میں نے کہا کہ تعصب سے مت لیجیے گا اور نہ میں متعصب بن کر بیان کر رہا ہوں. اہل تشیع ہمارے نزدیک حدیثوں کی 6 کتابیں مستند ہیں جن کو ہم سیاستہ کہتے ہیں. بخاری، مسلم، ترمذی، ابن ماجہ، ابو داؤد، نسائی، 6 کتابیں. اہل تشیع حضرات کے نزدیک 4 کتابیں مستند ہیں جس کو سیاہ اربعہ کہتے ہیں، جس کی تاریخ اور مصنف کے نام کے ساتھ حوالہ سوال فرمائیے. ایک ہے جناب اصول کافی جو اس وقت میرے ہاتھ میں موجود ہے، اصول کافی. اس کے مصنف ہے ابو جعفر کلینی. اس کی ان کی پیدائش ہوئی ہے 330 ہجری، یعنی یہ امام جعفر صادق کے وصال کے 180 سال بعد پیدا ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، اور فقہ تیار ہو رہا ہے. اچھا، دوسری کتاب ہے من لا یخبر الفقی. اس کے مصنف ہے محمد بن علی بن باویہ اور ان کی وفات ہے 381 ہجری. اور یہ امام جعفر صادق کی تاریخ وفات کے بعد یعنی 230 سال کا عرصہ ان کے درمیان گیپ ہو رہا ہے اور فقہ تیار ہو رہا ہے. اچھا، تیسری کتاب ہے تہذیب الاحکام اور چوتھی کتاب ہے استبصار. یہ سیاہ اربعہ کے نام سے اہل تشیع حضرات کے نزدیک مشہور ہے. یہ دونوں کتابیں محمد بن حسن مسوی نے لکھی ہے. ان کی وفات 460 ہجری کو ہوئی، یعنی امام جعفر صادق اور ان کے درمیان 300 سال کا فرق ہے. ٹھیک ہے، فقہ تیار ہو رہا ہے، یعنی اتنا فاصلہ ابھی فقہ بن رہا ہے. اچھا، آیا امام جعفر صادق، دیکھیے توجہ رکھیے گا، میں کھل کر بات کرنا چاہتا ہوں. کہا جاتا ہے فقہ جعفریہ، فقہ جو ہمارا ہے وہ ان 4 کتابوں ثابت ہے. چلو مان لیتے ہیں 4 کتاب ثابت ہے. آپ نے نام بھی سن لیا، ان مصنف کی وفات بھی سن لی، اور ان کے درمیان اور امام جعفر کے درمیان کتنا فاصلہ تھا وہ بھی ہم نے سماعت کر لی. ٹھیک ہے، اب دیکھیے کہا جاتا ہے یہ فقہ امام جعفر ثابت ہے. تو اس کا کیا ذہن مطلب آتا ہے کہ امام جعفر نے لکھا یا لکھوایا ہے؟ یہی آتا ہے نا. امام جس طرح ہم کہتے ہیں سرکار سے حدیث آئی ہے تو ہم دلیل پیش کرتے ہیں سرکار نے لکھا بھی لکھوایا بھی ہے، صحابہ نے لکھا بھی لکھوایا بھی ہے. اور ائمہ نے جو فقہ لکھا ہے الحمدللہ وہ ان کے دور میں صحابہ سے آیا، تابعی سے آیا، وہ الحمدللہ روایت موجود ہے. تو جب آپ نے کہا کہ فقہ جعفریہ امام جعفر صادق سے منسوب ہے تو اس کا نتیجہ یہی نکلتا ہے یا تو امام جعفر صادق نے اسے لکھوایا ہو یا بیان کیا ہو تو آپ لوگوں نے لکھ دیا ہو. ٹھیک ہے نا. اچھا، اب آئیے اس دلائل کی دنیا میں دیکھتے ہیں کہ امام جعفر صادق سے فقہ کس نے لیا. شیعہ حضرات کے نزدیک 4 راوی ہیں جو ان کے فقہ جعفری کی جان ہے. ان کے نام سماعت فرمائیے. زراح، محمد بن مسلم، ابو بصیر اور برید، یہ 4 راوی ہیں. اب یہ 4 راوی کس سے روایت لے رہے ہیں؟ حضرت جعفر صادق سے. اور حضرت امام جعفر صادق کہتے ہیں یہ تینوں ملعون ہیں. یہ چاروں کون ہیں؟ ملعون، خدا کی لعنت ہے ان پر، یہ گمراہ ہے، یہ بدین ہے. حوالہ سماعت فرمائیے رجال الکشی صفحہ نمبر 133. تنقیح المقال شیعہ حضرات کی مستند اسماء الرجال کتاب. میں پھر نام گناتا ہوں. ذرہ کی فہرست اٹھا کر دیکھیے، الفابیٹ میں فہرست دیکھیے، اس کا انڈیکس میں دیکھیے ذرہ کے نام کو آپ. حضرت امام جعفر صادق نے اس پر لعنت کی ہے. محمد بن مسلم، اس پر بھی لعنت کی گئی، اس کو بھی گمراہ کہا گیا ہے. میں تنقید نہیں کر رہا، جو حوالہ اس کو بیان کر رہا ہوں، جو آپ کی کتابوں میں لکھا ہے، نہ ہو تو مجھ سے پوچھیے آپ. ابو بصیرہ، یہ جناب اس پر بھی امام جعفر صادق نے لعنت کی ہے. برید، اس پر بھی امام جعفر صادق نے لعنت کی ہے اور اس کو گمراہ کہا ہے. اب 4 تو ایسے تھے جن کو امام جعفر صادق خود لعنت کر رہے تو ان سے فقہ کیسے آ گیا؟ ٹھیک ہے، اب لعنت کیا گمراہ کیا جب پتا چلا انہوں نے گڑا، امام جعفر صادق نے بیان نہیں کیا. یا تو یہ سچے یا ان کی طرف سچائی کی نسبت کرو. یہ تو جھوٹے ہو سکتے، امام جعفر صادق جھوٹے الحیاذ باللہ نہیں ہو سکتے. پتا چلا انہوں نے اپنی طرف سے گڑا ہے اور نہیں گڑا ہے تو دلیل پیش کیجیے. ایک دفعہ درود پاک پڑھیے.
اب دیکھیے فقہ جعفریہ، یہ تو آپ نے تاریخ کی روح سے سمجھ لی کہ اس کو بیان کن کن نے کیا، اس کی میں نے تاریخ آپ کے سامنے بیان کی ہے۔ دوسری بات کہ جناب اب امام جعفر صادق کوئی مسئلہ بتائیں گے تب تو فقہ بنے گا نا، اگر وہ بتائیں گے نہیں تو فقہ بنے گا جناب، بنے گا۔ اور اگر وہ پابندی لگا دے کہ میری بات کوئی بیان ہی مت کرو تو فقہ بنے گا، تو آگے جو بنے گا تو کھچڑی کچھ گڑبڑ تو ہوگی نا اس میں۔ تو ایک دفعہ درود پڑھیے، میں اصول کافی کا حوالہ دیتا ہوں آپ کے سامنے۔ یہ میرے سامنے جو کتاب ہے اصول کافی ہے، اور یہ جلد نمبر 2 ہے، اور اس کے مصنف ابی جعفر محمد بن یعقوب بن اسحاق الکلینی الرازی، ٹھیک ہے جناب۔ یہ ہے جس طرح ہمارے نزدیک بخاری مسلم کتاب ہے، اس طرح اہل تشیع حضرات کے نزدیک یہ کتاب بہت مستند ہے۔ اس میں دیکھیے حضرت امام جعفر صادق اپنی فقہ کو کس طرح روایت کرتے ہیں۔ دیجیے مجھے کہا دیجیے۔ اچھا، قال لي عبد الله يا ابا عمر ان 19 الدين في التقية ولا دين لمن لا تقية۔ حضرت امام جعفر صادق کہتے ہیں ابو عامر، بے شک دین کے 9 حصے تقیہ میں ہیں۔ تقیہ کس کو کہتے ہیں؟ جھوٹ بولنے کو، یعنی جو بات دل میں ہو وہ نہ بیان کی جائے، زبان سے کچھ اور بیان کی جائے، حق کو چھپایا جائے۔ تو امام جعفر صادق کہتے ہیں کہ دین کے 9 حصے، یعنی ایک حصہ تو لوگوں کے پاس ہے، 9 حصے جھوٹ کے اندر ہے۔ تقیہ، یہ کتاب میرے ہاتھ میں ہے، دیکھیے، یا ابا عمر ان 19 الدین فی التقیۃ لا دین لمن لا تقیہ لا، جس کے اندر بدگمانی کی عادت نہ ہو اس کا دین مکمل نہیں۔ اصول کافی بخاری کی طرح مستند کتاب ہے۔ میں پھر عرض کروں میرے عزیزو، غلط خیال میری طرف مت رکھیے گا، میں تنقید نہیں کر رہا، میں حوالہ دے رہا ہوں۔ اگر کسی کو غلط لگتا ہے مجھ سے رابطہ کرے، کتاب میرے ہاتھ میں موجود ہے۔ تو پتا چلا جب امام جعفر نے خود اپنے فقہ کو چھپایا تو تمہارے پاس کیسے آ گیا؟ امام جعفر کہتے ہیں جو دین کی بات نہ چھپائے اس کا دین مکمل نہیں ہوتا، تو جب دین مکمل نہیں ہوتا تو فقہ جعفریہ بن کیسے گیا؟ ٹھیک ہے، دوسری حدیث سنیے، درود پاک پڑھیے ایک دفعہ، سورۃ 222۔ یہ اس وقت میرے پاس اصول کافی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر، میں نے ابھی 217 کی حدیث پڑھی تھی آپ کے سامنے جو شیعہ حضرات کی حدیث ہے، اور میں ابھی صفحہ نمبر 222 کی حدیث پڑھ رہا ہوں۔ سند سنیے، سند کیا ہے؟ علی بن ابی ابراہیم عن ابیہ عن ابی عمیر عن یونس بن عمار عن سلیمان بن خالد قال ابو عبداللہ یا سلیمان انکم علی دین من کتم عز اللہ ومن عزا اذل اللہ۔ کہتے ہیں علی بن ابراہیم کہتے ہیں میں نے اپنے باپ سے سنا، اور وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے باپ سے سنا، وہ کہتے ہیں میں نے یونس بن عمار سے سنا، وہ کہتے ہیں میں نے سلیمان سنا، سلیمان کہتے ہیں میں نے خالد سے سنا۔ ساری سند کا ترجمہ کر رہا ہوں۔ اور خالد کہتے ہیں میں نے امام جعفر صادق سنا، امام جعفر صادق کہتے تھے سلیمان بے شک انکم علی دین من کتم اعز اللہ، بے شک جو اپنے دین کو چھپاتا ہے اللہ اس پر عزت کرتا ہے، اس کا مقام اللہ کی بارگاہ میں معزز ہو جاتا ہے۔ جو اپنے دین کو چھپائے وہ اللہ کے نزدیک کیا ہو جاتا ہے؟ معزز۔ ومن اذا اذلہ، اور جو اس کو ظاہر کرے وہ ذلیل ہوتا ہے۔ تو امام جعفر صادق نے تو کہا جو میری بات کو ظاہر کرے اور دین کو ظاہر کرے وہ ذلیل ہے، تو امام جعفر صادق نے تو کوئی نہیں بیان کیا، تو آپ بیان کر رہے ہیں، کیا مطلب ہے؟ تو جو فتویٰ ہوگا وہ میں نے آپ کے سامنے عبادت پڑھی ہے، اور اب آپ وضاحت کر سکتے ہیں۔ پتا چلا امام جعفر صادق ہمارے پاس جو تحقیق آ رہی ہے اور آپ کی کتاب سے آ رہی ہے، ہمارے پاس آ رہی ہے کہ امام جعفر صادق سے میں چیلنج کرتا ہوں کوئی ایک حدیث بتا دے جس میں لکھا ہو کہ امام جعفر صادق نے فقہ اپنے سامنے دکھایا ہو یا فقہ لکھ کر دیا ہو، بلکہ وہ تو کہتے دین چھپاؤ، استغفر اللہ، دین چھپاؤ۔ بقول شیعہ حضرات کے امام جعفر صادق کہتے ہیں انکم علی دین من کتم، بے شک جو دین تمہارے پاس ہے اگر تم اس کو چھپاؤ گے اعز اللہ، اللہ تمہیں عزت دے گا، تمہیں نوازے گا، اور اگر تم ظاہر کرو گے اذل اللہ، اللہ تمہیں ذلیل کر دے گا۔ تو بتاؤ جو عاشق ہوگا وہ کبھی حضرت امام جعفر صادق کی برائی کر کے اپنے آپ کو ان کے فتوے کے نیچے ذلیل کرائے گا؟ نہیں کرائے گا نا، تو فقہ جعفری کہاں سے آ گیا؟ تو جناب وہ تو خود کہہ رہے ہیں کہ دین کو بیان ہی مت کرو۔ ایک اور واضح حدیث سنیے جو اسی کتاب سے پیش کرتا ہوں کہ کہتے ہیں لاکھوں آدمیوں نے امام جعفر صادق سے روایتیں لی ہے۔ میں نے کہا ایک حدیث پیش کرتا ہوں، میری عوام کے پاس وقت نہیں ہے ورنہ میں اس پر اور بھی حوالے اسی کتاب سے پیش کر سکتا ہوں کہ جناب جس میں واضح طور پر موجود ہے، شیعہ حضرات نے ہی کتاب کے اندر لکھا ہے کہ امام جعفر صادق ہمارے علاقے میں آئے اور ہم نے ان سے حج کے مسائل سیکھے، کیونکہ جب تک امام جعفر صادق ہمارے پاس نہیں آئے تھے ہم اور لوگوں سے پوچھتے تھے۔ تو میں نے کہا دیکھیے آپ کا فقہ امام جعفر صادق سے چلا ہے، تو آپ امام جعفر صادق کے ملنے سے پہلے کچھ اور لوگوں سے بھی حلال حرام کے مسئلے پوچھتے تھے، پتا